بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي وہی جس نے انشاء لکم بنائے تمہارے لیے السمع کان والابصار اور آنکھیں والافئدۃ اور دل جمع قلیلا بہت ہی کم ما تشکرون جو تم شکر کرتے ہو اور اسی نے بنا دیے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو کانوں سے اس کی آیات تنزیلیہ کو سنو اور آنکھوں سے آیات تکوینیہ کو دیکھو اور دلوں سے دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرو ان نعمتوں کا شکریہ تھا کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو ان کے کام میں لاتے لیکن ایسا نہ ہوا اکثر آدمیوں نے اکثر اوقات میں ان قوتوں کو بیجا خرچ کیا وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ اور وہ الَّذِي وہی جس نے ذَرَاكُمْ پھیلایا تمہیں فی الارض زمین میں وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف تحشرون تم جمع ہو کر جاؤ گے اور اسی نے تم کو پھیلا رکھا ہے زمین میں اور اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے وہاں ہر ایک کو شکر گزاری اور ناشکری کا بدلہ مل جائے گا اس وقت کوئی شخص یا کوئی عمل غیر حاضر نہ ہو سکے گا جس نے پھیلایا اس کو سمیٹنا کیا مشکل ہے وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَهُوَ اور وہ الَّذِي وہی جو یحیی زندہ کرتا ہے وَيُمِيتُ اور مارتا ہے وَلَهُ اور اسی کے لیے اختلاف آنا جانا اللَّيْلِ رات وَالنَّهَارِ اور دن أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا پس تم سمجھتے نہیں اور وہی ہے جلاتا اور مارتا اور اسی کا کام ہے بدلنا رات اور دن کا سو کیا تم کو سمجھ نہیں زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ یا اندھیرے سے اجالا اور اجالے سے اندھیرا کر دیا جس کے قبضہ میں ہے اس کی قدرت عظیمہ کے سامنے کیا مشکل ہے کہ تم کو دوبارہ زندہ کر دے اور آنکھوں کے آگے سے ظلمت جہل کے پردے اٹھا دے جس کے بعد حقائق اشیاء ٹھیک ٹھیک منکشف ہو جائیں جیسا کہ قیامت میں ہوگا کبصرک اليوم حدید بل قالوا مثل ما قال الاولون بل قالوا بلکہ انہوں نے کہا مثل جیسے ما قال جو کہا الاولون پہلوں نے کوئی بات نہیں یہ تو وہی کہہ رہے ہیں جیسا کہا کرتے تھے پہلے لوگ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون قالوا وہ بولے اذا کیا جب متنا ہم مر گئے وكنا ترابا اور ہم ہو گئے مٹی وعظاما اور ہڈیاں أئنا کیا ہم لمبعوثون پھر اٹھائے جائیں گے کہتے ہیں کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو زندہ ہو کر اٹھنا ہے لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين
لقد وعدنا البتہ ہم سے وعدہ کیا گیا نحن ہم و آباؤنا اور ہمارے باپ دادا ہذا یہ من قبل اس سے قبل ان ہذا یہ نہیں الا مگر صرف اساطیر و کہانیاں الاولین پہلے لوگ وعدہ دیا جاتا ہے ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو یہی پہلے سے اور کچھ بھی نہیں یہ نقلیں ہیں پہلوں کی یعنی عقل و فہم کی بات کچھ نہیں محض پرانے لوگوں کی اندھی تقلید کیے چلے جا رہے ہیں وہی ہے دقیانوسی شکوک کو پیش کرتے ہیں جو ان کے پیشرو کیا کرتے تھے یعنی مٹی میں مل کر اور ریزہ ریزہ ہو کر ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے ایسی دور از عقل باتیں جو ہم کو سنائی جا رہی ہیں پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی کہی گئی تھیں لیکن ہم نے آج تک آنکھ کے ذروں اور اڈیوں کے ریزوں کو آدمی بنتے نہ دیکھا ہو نہ ہو یہ سب کیسے کہانیاں ہیں جو پہلے لوگ گڑھ گئے تھے اور اب انہی کی نقل کی جا رہی ہے قل لمن الارض من فیہا ان کنتم تعلمون قل فرما دیں لمن کس کے لیے کسی کے لیے الارض زمین ومن اور جو فیہا اس میں ان اگر کنتم تعلمون تم جانتے ہو تو کہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس میں ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو سیقولون للہ قل فلا تذکرون سیقولون جلدی ضرور وہ کہیں گے للہ اللہ کے لیے قل فرما دیں فلا تذکرون کیا پس تم غور نہیں کرتے اب کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے تو کہ پھر تم سوچتے نہیں کہ جس کا قبضہ ساری زمین اور زمینی چیزوں پر ہے کیا تمہاری مشت خاک اس کے قبضے سے باہر ہوگی قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم قل فرما دے من کون رب آسمانوں السماوات آسمان جمع سبھی سات و رب اور رب العرش عظیم عرش عظیم تو کہ کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک اس بڑے تخت کا سیقولون للہ قل فلا تتقون سیقولون جلد ضرور وہ کہیں گے للہ اللہ کا قل فرما دیں فلا تتقون کیا پس تم نہیں ڈرتے اب بتائیں گے اللہ کو تو کہ پھر تم ڈرتے نہیں کہ اتنا بڑا شہنشاہ مطلق تمہاری ان گستاخیوں اور نافرمانیوں پر تم کو دھر گھسیٹے کیا یہ انتہائی گستاخی نہیں کہ اس شہنشاہ مطلق کو ایک ذرا بے مقدار سے عاجز قرار دینے لگے قل من بیدی ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون قل فرما دیں من کون بیدی اس کے ہاتھ میں ملکوت و بادشاہت اختیار کوئی شے ہر چیز وہ اور وہ یجیر و پناہ دیتا ہے ولا یجار و پناہ نہیں دیا جاتا علیہ اس کے خلاف ہے اگر کنتم تعلمون تم جانتے ہو تو کہ کس کے ہاتھ میں حکومت ہر چیز کی اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا بتاؤ اگر تم جانتے ہو سیقولون للہ قل فانا تسحرون سیقولون جلد ضرور وہ کہیں گے للہ اللہ کے لیے قل فرما دیں فانا پھر کہاں سے تسحرون تم جادو میں پھنس گئے ہو اب بتائیں گے اللہ کو تو کہ پھر کہاں سے تم پر جادو آ پڑتا ہے یعنی ہر چیز پر اسی کا اختیار چلتا ہے جس کو چاہے وہ پناہ دے سکتا ہے لیکن کوئی دوسرا اس کے مجرم کو پناہ نہیں دے سکتا جس سے مسحور ہو کر تم ہوش و خواص کھو بیٹھتے ہو کہ ایسی موٹی باتیں بھی نہیں سمجھ سکتے جب تمام زمین و آسمان کا مالک وہی ہوا اور ہر چیز اسی کے زیر تصرف و اقتدار ہوئی تو آخر تمہارے بدن کی ہڈیاں اور ریزے اس کے قبضہ اقتدار سے نکل کر کہاں چلے جائیں گے ان پر وہ قادر مطلق اپنی مشیت نافذ نہ کر سکے گا بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون بلکہ اتیناہم ہم لائے ہیں ان کے پاس بالحق کی سچی بات وانہم اور بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں کوئی نہیں ہم نے ان کو پہنچایا سچ اور وہ البتہ جھوٹے ہیں یعنی دلائل و شواہد سے ظاہر کر دیا کہ جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے منہ بمنہ صحیح اور حق ہے اور وہ لوگ محض جھوٹے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ مَتَّخَذَ نہیں بنایا اللہ من ولد کسی کو بیٹا وما كَانَ اور نہیں ہے معه اس کے ساتھ من الٰہ کوئی اور معبود اذن اس صورت میں لذهب لے جاتا کل ہر الٰہ معبود بما خلق جو اس نے پیدا کیا وَلَعَلَا اور چڑھائی کرتا بعض ان کا ایک علی بعض دوسرے پر سبحان اللہ پاک ہے اللہ عما اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم والا اپنی بنائی چیز کو اور چڑھائی کرتا ہے ایک پر ایک اللہ نرالا ہے ان کی بتلائی ہوئی باتوں سے یعنی زمین و آسمان اور ذرہ ذرہ کا تنہا مالک و مختار وہی ہے نہ اس سے بیٹے کی ضرورت نہ مددگار کی نہ اس کی حکومت و مروائی میں کوئی شریک جسے ایک ذرہ کا مستقل اختیار ہو ایسا ہوتا تو ہر ایک با اختیار حاکم اپنی رعایا کو لے کر علیحدہ ہو جاتا اور اپنی جمعیت فراہم کر کے دوسرے پر چڑھائی کر دیتا اور عالم کا یہ
مضبوط و محکم نظام چند روز بھی قائم نہ رہ سکتا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورۃ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 کے فوائد میں اس کی تفریح کی جا چکی ہے۔ ملاحظہ کر لی جائے، کیا خدا کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آگے کوئی دم مار سکے یا ایک ذرہ سے اس کے حکم سے باہر ہو سکے؟ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، عالم الغیب جاننے والا پوشیدہ و شہادتی اور اشکارا، فتعالی پس برتر، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک سمجھتے ہیں، جاننے والا چھپے اور کھلے کا وہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو شریک بتلاتے ہیں، یعنی جس کی قدرت عامہ و تامہ کا حال پہلے بیان ہو چکا، اور علم محیط ایسا کہ کوئی ظاہر و باطن و غیب و شہادت اس سے پوشیدہ نہیں۔ اس کی حکومت میں کیا وہ چیزیں شریک ہوں گی جن کی قدرت اور علم وغیرہ سب صفات محدود و مستعار ہیں؟ استغفر اللہ۔